الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کفر اور نفاق کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اس کا کیا مفہوم ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ان کا حکم کیا ہے۔ کفر کا معنی عربی زبان میں لغوی طور پر پردہ ڈالنا، ڈھانکنا، چھپانا، یہ عربی زبان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے یہ معنی ہوتا ہے۔ اور شرعی طور پر کفر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایمان کی ضد ہے، یعنی جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، خواہ ساتھ میں جھٹلاتا بھی ہو یا جھٹلاتا نہ ہو، صرف شک و شبہے میں مبتلا ہو، یا اپنے حسد یا تکبر یا خواہشات کی پیروی کی بنا پر ایمان نہ قبول کر رہا ہو اور بے رخی برت رہا ہو۔ کوئی بھی صورت ہو، جو شخص بھی ایمان قبول نہ کرے وہ گویا کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ اس کی شرعی تعریف ہے۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کفر اکبر اور دوسرا ہے کفر اصغر۔ کفر اکبر کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو شخص کفر اکبر کا مرتکب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اور جہاں تک کفر اصغر کی بات ہے تو کفر اصغر کی وجہ سے آدمی وعید کا مستحق ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی نہیں ہوتا۔ کفر اکبر کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کفر تکذیب۔ تکذیب کے معنی جھٹلانا۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے تمام رسول یا کوئی ایک رسول جھوٹے ہیں، جو بھی سچے رسول گزرے ہیں اللہ کے، ان رسولوں میں سے کسی ایک کے بھی جھوٹا ہونے کا عقیدہ رکھے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو جھٹلا دے، چاہے ظاہری طور پر چاہے باطنی طور پر، تو ایسا شخص کفر اکبر کا مرتکب ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے جو سورہ عنکبوت میں 68 نمبر آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا باندھے، جھوٹے طور پر کوئی بات اپنی طرف سے کہے اور کہہ کر کے کہے کہ اللہ نے اسے یہ بات بتائی ہے، تو اللہ کے نام پر جھوٹی باتیں کہے، اللہ پر افترا کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو ایک ظالم یہ ہوا، اور کہا یا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس حق آیا ہو اور اس حق کو جھٹلا دے۔ ایک شخص جس پر واقعی اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے اور وہ سچا ہے اور وہ اللہ کی وحی کو سنا رہا ہے اور کوئی اسے جھٹلا رہا ہے، تو اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے گنجائش نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو گویا حق کو جھٹلانے والے، رسولوں کو جھٹلانے والے کافر ہیں، اور ایسے ہی جھوٹے طور پر نبوت کے دعوے دار بھی
کافر ہیں۔ کفر کی دوسری قسم ہے کفر الابا والاستکبار، یعنی انکار کرنے اور تکبر کرنے کا کفر۔ وہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص رسول کی صداقت سے واقف ہے، اسے یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کے آئے ہیں، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے رسول کا حکم نہیں مانتا اور اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانوں گا، میں یہ ہوں اور یہ ہوں اور یہ ہوں۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا اور ابلیس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ کے سامنے کھڑا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتا تھا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو حکم کی تعمیل نہیں کی، تکبر کی بنا پر، اکڑ کی بنا پر کہا کہ مجھے اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے قیاس لگائی، قیاس فاسد، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے حکم کو رد کر دیا، تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ تو یہ کفر کی دوسری صورت ہے تکبر کا کفر۔ کفر کی تیسری صورت ہے کفر اکبر کی، کفر الشک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص متردد ہے، ایک شخص کو تذبذب ہے، اسے رسول کے سچے ہونے پر یقین نہیں ہے، وہم و گمان میں مبتلا ہے، وہ یقینی طور پر نہیں جانتا، تو شک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ اقرار نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، تو یہ بھی کفر ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ کہف کی آیت نمبر 35 سے 38 تک آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایک شخص اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ میں ظالم تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ کبھی فنا ہونے والا ہے، یہ نہیں لگتا، یعنی وہ شک میں مبتلا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے لیے فنا مقدر کر دیا ہے اور آخرت ایک دن آنے والی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ فنا ہونے والا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف واپس بھی پلٹایا گیا تو میں وہاں بہترین مقام پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے کہا جو اس سے گفتگو کر رہا تھا اکفرت بالذی خلقک، تم اپنے خالق کے منکر ہو گئے، تم نے خالق کا انکار کر دیا، کفر کر لیا۔ جس خالق نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں مکمل مرد بنایا، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہاں اسے کفر کہا گیا، جبکہ وہ یقینی طور پر قیامت کا انکار نہیں کر رہا تھا، بلکہ قیامت کی آمد میں شک و شبہ کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی نے کہا لیکن وہ اللہ جو میرا خالق، میرا پیدا کرنے والا ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ تو یہ کفر کی تیسری صورت ہے کفر شک۔ اور کفر کی چوتھی صورت ہے کفر اکبر کی، کفر اعراض۔
اعراض سے مراد ہے اعراض کلی، کہ ایک شخص دین کے بارے میں نہ سننا چاہتا ہو، نہ اسے سمجھنا چاہتا ہو، نہ اسے سیکھنا چاہتا ہو، رسول کی تعلیمات سے وہ مکمل بے رخی برت رہا ہے، منہ موڑے ہوئے ہے، پہلو تہی کر رہا ہے، نہ سیکھ رہا ہے نہ عمل کر رہا ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو لوگ کافر ہیں انہیں جس انجام سے ڈرایا جا رہا ہے اس ڈراوے سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو اعراض کی بنا پر، منہ موڑ لینے کی بنا پر، بے رخی برت لینے کی بنا پر وہ کفر کے مرتکب ہو گئے۔ اور کفر اکبر کی 5ویں قسم ہے کفر نفاق۔ کفر نفاق سے مراد یہاں نفاق اعتقادی ہے، کہ جو شخص ظاہری طور پر اپنا ایمان بتلا رہا ہو، ظاہری طور پر یہ دکھا رہا ہو کہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، لیکن دل میں اور اپنے اندر پوری طرح کفر کو چھپائے ہوئے ہو۔ اور اس کی دلیل سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ منافقوں کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر میں تو ایمان لائے لیکن دل میں وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے دلوں پر سیل کر دیا گیا ہے، مہر لگا دی گئی ہے، اور وہ کچھ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اب آئیے نفاق کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ نفاق کے بارے میں بتایا گیا کہ ظاہر کچھ کرنا اور چھپانا، اور دل میں کچھ چھپانا، یہ نفاق ہے۔ نفاق کی 2 صورتیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں نفاق اکبر اور دوسرے کو کہتے ہیں نفاق اصغر۔ نفاق اکبر کا دوسرا نام نفاق اعتقادی بھی ہے، اور نفاق اصغر کا دوسرا نام نفاق عملی بھی ہے۔ نفاق اعتقادی یہ کفر اکبر ہے، اس کی وجہ سے آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی قرار پاتا ہے، اور اس کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دل سے وہ رسول کو جھوٹا سمجھتا ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ رسول کی لائی ہوئی کسی تعلیم کو جھوٹا سمجھتا ہو، کسی ایک تعلیم کو بھی جھٹلانے کی وجہ سے، دل میں جھٹلانے کی وجہ سے، ظاہر طور پر جھٹلا دیا تو ظاہری طور پہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر دل میں جھٹلا رہا ہے، اوپر سے ایمان والا بنا ہوا ہے، تو وہ منافق نفاق اکبر ہوگا۔ یہ دوسری صورت ہوئی۔ پہلی صورت کہ رسول ہی کو جھٹلا دے، دوسری صورت یہ ہے کہ رسول کو تو نہ جھٹلائے لیکن اس کی تعلیمات میں سے کسی ایک تعلیم کو ہی جھٹلا دے یا چند تعلیمات کو جھٹلا دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رسول سے اپنے دل میں بغض رکھے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ رسول سے تو نہیں لیکن اس کی لائی ہوئی کسی تعلیم سے، کسی ایک تعلیم سے بغض رکھے، اور پانچویں صورت یہ ہے کہ جب رسول کے دین کو زوال ہو رہا ہو، اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس کو شکست ہو رہی ہو، تو اسے خوشی ملتی ہو۔ یہ نفاق کے اکبر کی علامت ہے۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ جب رسول کے دین کو غلبہ مل رہا ہو، فتح مل رہا ہو، سرفرازی نصیب ہو رہی ہو، تو اسے تکلیف پہنچتی ہو، اسے ناگوار گزرتا ہو، تو یہ کفر اعتقادی ہے، نفاق اعتقادی ہے۔ یعنی دل میں کفر اعتقادی ہے تو ظاہری طور پر اسے مسلمان مانا جائے گا، لیکن وہ نفاق اعتقادی میں مبتلا ہے، اس لیے اللہ کی نظر میں وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے اور ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے۔ دوسری چیز ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی جس کا دوسرا نام کفر اصغر ہے، اس کی وجہ سے آدمی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ان اعمال کو کہیں گے جنہیں حدیث میں نفاق کہا گیا ہے لیکن وہ کفر اکبر تک نہیں پہنچتے۔ چنانچہ یہ حدیث آپ دیکھیں جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 34 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 58 نمبر پر آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن
کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، اور جس شخص کے اندر کوئی ایک ہی خصلت ہو تو بھی وہ منافق ہے، لیکن اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور وہ خصلتیں کیا ہیں نفاق والی؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ معاہدہ کرے تو وفا نہ کرے بلکہ بے وفائی کرے، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 33 نمبر پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ نفاق عمل میں سے ہے۔ اب آئیے، یہ تو رہا کفر و نفاق کا تذکرہ، کفر اکبر اور نفاق کا تذکرہ۔ اب آئیے کفر اصغر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کفر اصغر کیا ہے؟ کفر اصغر کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا اور ہمیشہ ہمیش کا جہنمی نہیں قرار پاتا، لیکن بہت بڑے وعید کا مستحق ہوتا ہے، اور اسے آپ کفر نعمت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ناشکرہ ہوتا ہے۔ وہ تمام نصوص جہاں پر کسی عمل کو کفر قرار دیا گیا ہے اور وہ کفر اکبر کی حد کو نہیں پہنچتا تو اسے کفر اصغر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے، جو لوگ نہایت پرامن تھے اور نہایت مطمئن تھے، اور ان کا رزق بھرپور طور پر ہر طرف سے انہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ان کے کرتوت کے بدلے میں، ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نعمتوں کا کفر کیا، اللہ کا کفر نہیں کیا، تو یہ کفر اصغر ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح مسلم میں 67 نمبر پر ہے اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، 2 چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کفر ہو جاتا ہے، ایک ہے نسب میں طعنہ زنی کرنا اور دوسرے میت پر نوحہ کرنا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہیں ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ یہ صحیح بخاری 121 نمبر اور صحیح مسلم میں 65 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگنا اور مسلمانوں کا آپس میں گتھم گتہ ہو جانا، آپس میں خوریزی میں مبتلا ہو جانا، اس کی وجہ سے آدمی کفر اکبر کا شکار نہیں ہوتا بلکہ کفر اصغر کا مرتکب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے باوجود مسلمانوں کو اہل ایمان قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کے 2 گروہ آپس میں لڑنے لگ جائیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے دونوں گروہ ہیں، دونوں کو اللہ نے ایمان والا کہا، اس کا مطلب وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتے بلکہ یہ کفر اکبر کے بجائے کفر اصغر کے مرتکب ہوتے ہیں۔
اور اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور جب وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو پھر ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل سے کام لیا کرو، کیونکہ عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، پھر اللہ نے فرمایا ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پہلے بھی طائفتان من المؤمنین کہا، بعد میں بھی کہا ایمان والے بھائی بھائی ہیں، گویا جنگ کی وجہ سے کفر کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، سورہ نساء کی آیت نمبر 48، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، کبھی بخشنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ البتہ شرک سے کمتر جو چیزیں ہیں اللہ جس کو چاہے اس کے لیے معاف کر دے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور ایک بڑا افتراء اور بہتان باندھا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے کمتر جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ چاہے تو عذاب دے اس کے گناہ کے بقدر، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی ہی فرصت میں معاف کر دے۔ البتہ شرک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ نہایت صراحت اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم بنا دیا ہے، اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو آج کے درس میں ہم نے کفر اور نفاق کو سمجھا، کفر اکبر اور کفر اصغر کو، اور ایسے ہی نفاق اعتقادی اور نفاق عملی کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہر طرح کے کفر و نفاق سے حفاظت فرمائے، اور ایمان اور توحید پر اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔